یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرعون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 سے بیان ہے، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ تو آیت نمبر 71 جو پہلے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ فرمایا گیا کہ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو امام کا مطلب ہے جس کی لوگ اقتدا کریں، امام اس کو کہتے ہیں جس کی لوگ اقتدا کریں۔ یہ علیحدہ بات ہے، خواہ وہ لوگ ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر ہوں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امام سے مراد عام ہے، خواہ وہ امام ہدایت پر ہو یا وہ امام گمراہی کے پر ہو۔ تو امام کا معنی اصل میں یہ ہے کہ جس کی لوگ اقتدا کریں، بھلے وہ لوگ ہدایت پر ہوں یا گمراہی پر ہوں، یا جیسے کہ دوسری تعریف میں کہ امام کا معنی عام اس میں آیا ہے کہ خواہ وہ امام جون سا ہے وہ ہدایت پر ہو، ہاں لوگ اس کی پیروی اس کی اقتدا کر رہے ہوں، یا وہ امام جون سا ہے وہ گمراہی پر ہو جون سا ہے۔ تو بہرحال جس کی اقتدا کی جائے گی اس کو آپ امام کی تعریف میں بیان کریں گے۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام یہ جو اقوال مختلف ہیں ان میں صحیح قول یہی ہے کہ امام سے مراد یہ جس کی لوگ دنیا میں اقتدا کرتے تھے۔ امام وہ ہے جس امام کا ذکر کیا گیا ہے جس کی لوگ دنیا میں اقتدا کرتے تھے اور جس کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ عربی میں امام کا جو غالب استعمال ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے جس کی اقتدا کی جائے یا جس کی پیروی کی جائے، جس کی اقتدا کی جائے جس کی پیروی کی جائے۔ بات پھر وہیں آ گئی جو میں نے پہلے عرض کی کہ بھلے وہ امام ہدایت پر ہو بھلے وہ گمراہی پر ہو، ہاں اگر اس کی پیروی کی جاتی ہے اس کی اقتدا کی جاتی ہے تو اس کو امام کہا جائے گا۔ اور جو لفظ آگے فرماتے ہیں وہ، اور جو لفظ جس معنی میں زیادہ مشہور ہو تو اللہ کے کلام کی توجیہ اسی کے مطابق ہمیں کرنی چاہیے جو ان سی ہے۔ تو یہ جو چیز فرمائی گئی کہ اس دن جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت امام اجل ابی القاسم کوشیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مرید پر واجب ہے کہ کسی پیر و بزرگ کسی پیر سے بزرگ سے تربیت لے کہ جس کے کوئی پیر و مرشد نہیں ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ اور حضرت بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے کوئی پیر و مرشد نہیں ہے اس کا امام شیطان ہے، حضرت بائی یزید بستامی۔ اور اسی طرح کا مضمون علامہ خرپوتی نے بھی لکھا کہ جس کے کوئی پیر و مرشد نہیں اس کا پیر یا اس کا امام جو ہے وہ شیطان ہے۔ تو یہ جو آیہ کریمہ ہے روح البیان کے اندر بھی اسی آیت کے تحت یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جس دن
ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اے چشتیو، اے قادریو، اے سہروردیو، اے نقش بندیو، اے حنفیو، اے شافیو، اے مالکیو، اے حنبلیو، اور اس طرح ان کو چلنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور جس کا کوئی بھی امام اور شیخ یا پیر و مرشد نہیں ہوگا تو ان کو کس طریقے سے بلایا جائے گا کہ اے شیطانوں، اے شیطان کی سنگت اختیار کرنے والے منکرو، یعنی اے شیطانوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ جیسے کہ بعض بزرگوں نے اور آئمہ نے فرمایا کہ جس کا اس دن کوئی پیر و مرشد نہیں، اس کا پیر اس دن یا اس کا امام شیطان ہوگا۔ تو یہ چیز یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی۔ ہر قوم اس شخص کے ساتھ، اپنے اس امام، اس پیشوا، پیر و مرشد، اس کے ساتھ اس کے پاس جمع ہوگی۔ ہر قوم جس کے حکم پر وہ لوگ چلا کرتے تھے یا جس کی پیروی کرتے تھے یا جس کے نقش قدم پر چلتے تھے، تو انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا جو میں نے پہلے کہا کہ اے حنبلیو، اے شافیو، اے مالکیو، اے حنفیو، اے نقش بندیو، اے قادریو، اے سہروردیو، اے چشتیو۔ تو ہر قوم جون سی ہے وہ اس دن اپنے سردار کے پاس قائم ہوگی، جمع ہوگی جس کے حکم پر وہ دنیا میں چلتے تھے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ ہمیں صالحین ہی کو اپنا پیشوا بنانا چاہیے تاکہ قیامت والے دن ہمارا اٹھنا انہی کے ساتھ ہو اور ہمیں پکارا بھی انہی نیک لوگوں کے ساتھ جائے جن کو ہم اپنا پیشوا بنائیں اور وہ ہدایت کے اوپر ہوں اور وہ صالحین ہوں، تاکہ ہم قیامت والے دن انہی کے گروہ کے اندر اٹھیں، انہی کے نام سے پکارا جائے۔ وہی ہمارے امام، ہمارے پیر و مرشد جون سے۔ اور پھر جو آگے فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَأُولَئِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر، سیدھے راستے پر چلتے رہے، کون لوگ؟ جو دنیا میں جن کو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی یا جو لوگ سیدھے راستے پر چلتے رہے، ان کا رجسٹر آف ڈیڈز، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس میں اپنی نیکیاں وہ لکھی ہوئی دیکھیں گے، تو پھر وہ اس نامہ اعمال کو بڑے ذوق شوق سے پڑھیں گے۔ جب نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے، انہوں نے جو دنیا میں کیا اس کو ذوق شوق سے پڑھیں گے، اور جو بدبخت یا کافر لوگ ہیں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ جب اس کو دیکھیں گے تو وہ خوش نہیں ہوں گے بلکہ خوف زدہ ہو جائیں گے، شرمندہ ہوں گے، دہشت ان کے اوپر طاری ہو جائے گی اور وہ اس کو صحیح طرح پڑھ نہیں پائیں گے اس دہشت کی وجہ سے جون سے۔ تو نیک لوگ جو ہیں ان کے اعمال کے ثواب میں ادنا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی، نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کا جو ثواب ہے اس میں ایک ایون پوائنٹ %، کمی نہیں ہوگی، اور اسی طرح جو کافر ہیں ان کی سزا میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی جن سے۔ ہاں، جو گناہگار مسلمانوں کی سزا ہے، گناہگار مسلمانوں کی سزا میں کمی ہوگی، نیک لوگوں کی جزا میں ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی اور کافروں کی سزا میں کمی نہیں ہوگی۔ صرف جو گناہگار مسلمان ہیں
ان کی سزا میں کمی ہوگی اور وہ بہت بڑی تعداد کی معافی بھی ہوگی جو گناہگار مسلمان ہیں جو ان سے. تو آگے فرمایا گیا آیت نمبر 71 کے بعد آیت نمبر 72 میں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ شخص آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا وہ شخص جو ان سے. یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اندھا رہا، اس کو اللہ کی پہچان نہ ہو سکی، وہ آخرت میں جنت کے راستے سے بھی اندھا کر دیا جائے گا، وہ اندھا ہی رہے گا. اور جو شخص دنیا میں جس کو بصیرت حاصل نہ ہوئی وہ آخرت میں بھی اس کو بصارت، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہوں گی، وہ اندھا ہی ہوگا. جیسے کہ قرآن کے اندر ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور ہم اس کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کر اٹھائیں گے. اور آگے فرمایا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر دیا. فرمایا جائے گا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. فرمایا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں، میری نشانیاں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا، تجھے نہیں دیکھا جائے گا. تو جو شخص دنیا میں اللہ کی معرفت، اس کی نشانیوں کا نہ دیکھ سکا، وہ آخرت میں کبھی بھی جنت کے راستوں کو نہیں دیکھ سکتا. جو بندہ دنیا میں بصیرت حاصل نہ کر سکا وہ آخرت میں کبھی بھی بصارت حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا گیا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اور جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.